الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ اصحاب اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دو منٹ رک جاتے ہیں، لوگ تھوڑا سا جوائن کرتے کرتے ٹائم لگ جاتا ہے، تو 1 منٹ کا بریک لے لیتے ہیں، جسٹ ہولڈ کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ within 1 minute we'll start۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ لوگوں کے کچھ بھی اس ٹاک اس بیان کے بعد اگر کچھ سوالات ہوں یا کچھ بھی کمنٹس ہوں تو آپ لوگ اس ٹاک کے جو کمنٹ سیکشن ہے آپ اس میں رکھ دیجیے گا، سوالات ہوں یا کچھ بھی کمنٹس ہوں، انشاءاللہ اس کا جواب جو ہے وہ ہم کمنٹ سیکشن میں ہی رسپیکٹیو جو سوالات ہوں گے اس پہ ان کے جوابات دے دیے جائیں گے۔ بیان شروع کرتے ہوئے آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ آج کا جو موضوع ہے، آج اس سنڈے کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے دا فارگوٹن میننگ آف رب، یعنی رب کا جو اصل جو اس کا مطلب ہے، جو معنی ہیں، وہ ہم نے جو اپنے جس ہم سماج میں، جس ہم معاشرے میں رہ رہے ہیں، یا جس طریقے کی ایک ذہنی غلامی میں کہوں گا ہم لوگ رہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جو ذہن تبدیل ہوئے ہیں، تو اس جانے انجانے میں ہم نے جس طریقے سے جو رب کا اصل جو مطلب ہے، جو اس کے معنی ہیں، وہ ہم نے کہیں نہ کہیں بھلا دیا ہے، ہم لوگ اس کو بھول بیٹھے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کا جو بیان ہوگا وہ ہمارا اسی موضوع پہ ہوگا کہ رب کے کیا اصل معنی ہیں، اور ہماری آج کی ریالٹی میں ہم اس سے کیا لیسن لے سکتے ہیں، اور کس طریقے سے ہم آج کی ریالٹی کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو ایک ٹاک کا جسٹ اوور ویو میں دیتا ہوا سٹارٹ کرتا ہوں اپنی بات کو، تو کس طریقے سے ٹاک کا جو فلو ہے وہ رہے گا۔ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سب سے پہلے ہم لوگ ڈسکس کریں گے وہ رہے گا واٹ از دا میننگ آف الہ اینڈ رب، یعنی کہ الہ، یہاں پہ اللہ لکھا ہوا ہے تو میں معذرت چاہوں گا، اس کو آپ الہ لکھنے کا مقصد تھا، تو وہ الہ ہے اصل میں، اور رب، تو رب اور الہ کے اصل معنی کیا ہیں ہم لوگ اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے کہ کس طریقے سے کعبہ میں، خانہ کعبہ میں جو ہے وہ شرک کی شروعات ہوئی، اور آج کی جو عرب کی جو سوسائٹی ہے، یا پھر یوں کہیں کہ عرب کی جو سوسائٹی ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں، اس میں کیا اس وقت کی سوسائٹی تھی، اور کعبہ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی بنیادیں رکھی تھیں، تو اس کا بھی میں ایک چھوٹا سا ایک ایونٹ لوں گا اور اپنی بات کو اس پہ رکھوں گا، کیونکہ اس میں سے ہم کچھ لیسنس ڈرائیو کریں گے۔ اور تیسرا پوائنٹ ہم لوگ جو ڈسکس کریں گے وہ رہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں جو قریش، ان کے جو قبیلے کے لوگ تھے، انہوں نے کیوں اپوز کیا، اور اس میں ہم پہلی جو وحی تھی، پہلی ریولیشن تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اس وقت مکہ میں رب کون تھے، یا پھر کیا رب انسان میں سے بھی کسی کو رب کہا جا سکتا ہے، اس چیز کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اور اس کے بعد ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
کس طریقے سے رب کا جو ایک معنی ہے اس کو سمجھایا ہے اور ہم تک پہنچایا ہے، اس کا جو معنی ہے، اور اس کے بعد ہم لوگ اپنی بات ختم کریں گے کہ کس طریقے سے اس رب کے جو معنی ہیں اس کو ہم آج کی ریالٹی میں اپنے اوپر سمجھ سکتے ہیں، اپنے مسائلوں میں، اپنی زندگیوں میں ہم لوگ کس طریقے سے اس سے سمجھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ سب سے امپورٹنٹ جو لاسٹ کا جو پارٹ رہتا ہے وہی ہوتا ہے، کیونکہ جو اصل مقصد ہے وہ صرف علم حاصل کرنا یا کچھ چیز سننا نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ بات کو شروع کرتے ہوئے میں اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ جیسے ہم نے بات کری کہ میننگ آف الہ، میں اگین جو لوگ اگر بعد میں کچھ لوگوں نے جوائن کیا ہے تو میں کہنا چاہوں گا کہ یہ الہ نہیں ہے، یہ الہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو الہ کا جو معنی ہے اس کے اوپر ہم لوگ بات کریں گے۔ الہ کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، یعنی کہ جو کہ عبادت کے لائق ہو، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ سب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہم لوگ کلمہ جو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم لوگ اس میں یہ بات شروع میں کرتے ہیں کہ لا الہ نا، ہم لوگ بولتے ہیں کہ الہ نہیں ہے کوئی، یعنی کہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ یعنی کہ الہ کا جو مطلب ہوا وہ ہوا کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی ایسی ذات، کوئی بھی شخصیت، یا ذات کہنا زیادہ مناسب ہوگا، جس کی عبادت کی جائے اس کو ہم الہ کہیں گے۔ اور یہ جو ورڈ ہے، یہ جو لفظ ہے الہ، یہ کافی وائڈر لفظ ہے، کافی براڈر ایک لفظ ہے، اس کے کافی مختلف معنی بھی ہو سکتے ہیں، یا یہ کہیے کہ کئی ساری چیزوں کا جو مطلب ہے وہ الہ ہو سکتا ہے۔ جیسے اگر کوئی ذات ہے جس کو لوگ اپنے ڈسٹریس یعنی کہ پریشانی کے مسائل کے وقت میں اگر اس کی طرف دیکھیں، اس کی طرف رجوع کریں، تو اس کو بھی ہم الہ ہی کہیں گے۔ یا پھر یہ سمجھیے کہ کوئی بھی ایسی چیز ہو جس کو لوگ، جو ریورنس کی چیز ہو، ذات ہو، ہے نا، جس کی طرف لوگ رجوع کریں، جیسے میں نے بولا، یا پھر لوگ اس میں اپنی پروٹیکشن ڈھونڈیں، یا اس کی جو اس کی اسٹرینتھ ہے اس کے انڈر اپنے آپ کو وہ پروٹیکٹ فیل کریں، یا اس سے وہ اپنے آپ کو اس سے اپنے آپ کو وہ سمجھیں کہ اس کے ہی حفظ و امان میں رہ سکتا ہوں، اس کو بھی ہم الہ کہیں گے۔ پھر الہ اس ذات کو بھی کہہ سکتے ہیں جس کی عبادت کری جا رہی ہے، یا جس سے دعا مانگی جا رہی ہے، کسی کی اگر کوئی ضرورتیں ہیں، کچھ ہے نا، کچھ اس کی پریشانیاں ہیں، کچھ وہ التجا کر رہا ہے، کرنا چاہتا ہے، تو وہ بھی جس سے رجوع کرے گا، جس کی طرف، جس سے مانگ رہا ہے، اس کو بھی ہم الہ کہتے ہیں۔ یا پھر کوئی ایسی چیز، کوئی ذات جو نظروں سے دور ہو، یعنی کہ جس کو ہم نظروں سے نہ دیکھ سکیں، لیکن وہ ذات ہے، ہم لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں اپنے ذہنوں سے، اپنے غور و فکر سے۔ اور یا پھر کوئی ایسی چیز جس کا تمام چیزوں کے اوپر اختیار ہے، تو اس کو بھی ہم الہی کہیں گے۔ اور اللہ نے خود یہ لفظ جو ہے قرآن میں کئی مرتبہ اس لفظ کو یوز کیا ہے، اس لفظ کا استعمال کیا ہے۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں جو آیت آپ کے سامنے ہے، اس کے معنی ہیں کہ they have taken besides Allah false deities that they would be for them a source of honor، یعنی کہ انہوں نے اللہ کے سوا اور جو الہ ہیں اور جو ڈیٹیز ہیں ان کو خدا مان لیا ہے، اللہ کے سوا انہوں نے اور الہ بنا لی ہیں اپنے، ٹھیک ہے؟ اور وہ سوچتے ہیں کہ اس سے ان کو عزت ملے گی، لہم عزہ، اس سے ان کو عزت ملے گی۔ دوسری جگہ قرآن میں کیا ہے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، کہ انہوں نے اللہ کے سوا، اللہ کی جگہ فالس ڈیٹیز کو بنا لیا ہے اپنا خدا، یا ان کو مان لیا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کی مدد کی جائے گی۔ ینصرون، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان سے ان کی مدد ہو جائے گی، وہ ان کی مدد کریں گے۔ تو یہ تو ہوئے، جو معنی ہوا یہ ہوا الہ کا معنی۔ اس کے بعد رب کے، جب ہم الہ کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے ہمیں سمجھنا، یہ بھی امپورٹنٹ ہے ہمیں، ضروری ہے سمجھنا کہ رب کے کیا معنی ہیں عربی میں یا پھر اسلام میں۔ تو رب کے جو معنی ہیں وہ ہیں، جیسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اونر، لارڈ، یا پھر ماسٹر، ہے نا، کوئی بھی ایسا ہے جو کہ کسی چیز کا مالک ہے، کسی چیز کو اون کر رہا ہے، ماسٹر ہے۔
یا پھر کوئی لیڈر ہے، کوئی کسی قبیلے کا کوئی ہیڈ ہے، چیف ہے، یا پھر اس کی سپریمیسی ایسی ہے کہ اس کو اوبے کیا جاتا ہے، اس کو مانا جاتا ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے، یا پھر کوئی ایسی شخصیت، کوئی ایسی ذات جو کہ ایک سینٹرل یا ایک فوکل پوزیشن اس نے اختیار کر رکھی ہے، اور جو تمام جو لوگ ہیں وہ اس کے اطراف میں، اس کے ارد گرد ہیں، اور وہ جو شخصیت ہے وہ ان کے بیچ میں ہے، یعنی کہ اس کے ارد گرد لوگ ہیں، مطلب ہر تمام چیزوں سے متعلق. یا پھر کوئی بھی ایسی ذات جو کہ چیریشر ہو، سسٹینر، یا پھر نریشر اور گارجن ہو. ٹھیک، تو یہ معنی ہیں رب کے. اور اسی کے ساتھ ہم لوگ عربی میں دیکھیں تو ربۃ البیت کا لفظ یوز ہوتا ہے، یعنی کہ گھر کا رب، یعنی کہ گھر کا مالک جو کہ گھر کو اون کر رہا ہو. اسی طرح رب الدار، رب المال جو لفظ ہیں وہ عربی میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہ رب، جیسے رب المال یعنی کہ اونر آف منی، تو جو پیسے کو اون کر رہا ہوگا اس کو ہم رب المال بولیں گے. اور یہ جو رب بھی ورڈ ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بے شمار جگہ پہ یہ لفظ جو ہے وہ یوز ہوا ہے، استعمال ہوا ہے، ہر طریقے سے یوز ہوا ہے. جیسے یہاں پہ سورہ یوسف میں اس لفظ کو اللہ تعالیٰ نے یوز کیا ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام قرآن کریم میں اس لفظ کا استعمال کیا ہے، رب السماوات والارض، ہے نا، رب المشرقین و رب المغربین. تو اللہ نے اس ورڈ کو لگ بھگ 500 سے زائد مرتبہ قرآن میں استعمال کیا ہے، رب کے لفظ کو. اور تعریف کی بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو 99 صفاتی نام ہیں اس سے ہٹ کے ایک ایڈیشنل جو اللہ نے اپنی ذات کے بارے میں جب بات کری ہے تو لفظ کا، رب کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے. تو یہ 99 جو نام ہیں صفاتی نام، یہ ان سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے. تو یہ بیسیکلی ہم لوگ اس لیے اور ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو معنی ہیں رب اور الہ یہ بہت امپورٹنٹ ہیں ہمارے آج کے ڈسکشن میں بھی. اور جب تک اس کی جو ڈیفینیشن ہے ان دونوں لفظوں کی وہ ہم لوگ کلیئر نہیں کریں گے، ہم لوگ سمجھیں گے نہیں کہ کس طریقے سے قرآن میں کہاں پہ رب استعمال ہوا ہے، کہاں پہ الہ یوز ہوا ہے، اور دونوں میں کیا فرق ہو سکتا ہے، یہ دونوں کے کیا ڈیفینیشنز ہیں، کیا معنی ہیں. تب تک جو ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ پوری طریقے سے ہمیں سمجھنا اور اس کی جو ایک ڈیٹیلڈ انڈرسٹینڈنگ ہونی ہوگی وہ ذرا مشکل ہو جائے گی. اس لیے میں نے پہلے جو کوشش کری ہے کہ روشنی ڈالنے کی کوشش کری ہے میننگ آف الہ اینڈ میننگ آف رب کے اوپر. اب اگر ہم تھوڑا سا ہسٹوریکل جو ایویڈنسز ہیں اس کے اوپر میں بات رکھوں گا کہ کس طریقے سے جو آئیڈل ورشپ ہے، یعنی کہ جو بت پرستی تھی، بت پوجا تھی، وہ شروع ہوئی مکہ میں. ہم تمام لوگوں کے علم میں ہوگا یہ بات، ہے نا، ہم لوگوں کے علم میں ہے یہ بات کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو خانہ کعبہ ہے اس کی جو تعمیر کروائی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے اس کی تعمیر ہوئی. قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جیسے آیت میں ہے کہ he and his son اسماعیل raised its foundations، یعنی کہ اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اس کی بنیادیں رکھی اور اس کو تعمیر کیا، اس گھر کو، بیت اللہ کو. اور اسی کے ساتھ اور بھی اسی سورہ بقرہ میں ہی الگ الگ جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو رکھا ہے کہ ہم نے یہ چارج دیا، یعنی کہ ہم نے یہ ٹاسک دی ابراہیم کو اور اسماعیل کو علیہ السلام کہ میرے گھر کو پاک کر دو، پیوریفائی مائی ہاؤس فار دوز ہو پرفارم طواف اینڈ دوز ہو آر اسٹیئنگ دیئر، یعنی کہ جو لوگ وہاں پہ طواف کر رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، یا پھر جو کریں گے ان کے لیے، یا پھر جو وہاں رک کے عبادت کر رہے ہیں، یا پھر وہ جو رکع السجود، رکع السجود، یا پھر جو رکوع اور جو سجدہ کرنے کے لیے وہاں آئیں گے ان کے لیے اس گھر کو پاک کر دو، یعنی نماز جو پڑھنے آئیں گے ان کے لیے اس گھر کو پاک کر دو. اسی کے ساتھ ساتھ اسی سورہ بقرہ میں یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ اذان دو، یعنی کہ بلاؤ لوگوں کو حج کے لیے، پلگرمیج کے لیے، تاکہ لوگ آئیں اپنے پیروں پہ یا پھر اونٹوں پہ، اور وہ ہر طرف سے، ہر اعتراف سے وہ لوگ آئیں، چاہے وہ دور سے ہی کیوں نہ ہو. تو ایک طرف تو یہ بات ہو رہی ہے کہ جو خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہوئی، جو مکہ کا جو سگنیفیکنس ہے، ہم لوگ جانتے ہیں کہ وہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی جو انہوں نے مکہ شہر کے لیے مانگی تھی اللہ سے، کہ وہاں پہ ایک ایسا کوئی نبی آئے جو کہ اس شہر کو
آگے لے کے جائے اور اس شہر کے اندر لوگ پھلیں پھولیں ہیں نا، لوگ آگے بڑھیں، اس شہر کو آگے بڑھانے کی دعا تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا۔ اور ہم آج دیکھتے ہیں کہ جیسے یہاں پہ بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس وقت حیران ہوئے اس بات کو کہنے سے کہ جب اللہ نے فرمایا کہ آپ اذان دیجئے، آپ لوگوں کو بلائیے حج کے لیے، تو ابراہیم علیہ السلام کا ذہن میں کیا آیا کہ ابراہیم علیہ السلام سوچ رہے ہیں کہ اس وقت یہاں پہ دور دور تک لوگ نہیں ہیں، ایک ریگستان ہے، ڈیزرٹ ہے، اور یہاں پہ میں نے بیت اللہ بنایا ہے، اللہ کا گھر بنایا ہے، تو یہاں پہ لوگ کیسے آئیں گے؟ لیکن اللہ کا حکم ہے تو آپ اذان دیجئے۔ وہ اللہ کا کام ہے کہ اللہ کس طریقے سے وہاں تک لوگوں کو پہنچائے گا، اور یہ اللہ نے اپنا وعدہ بھی پورا کیا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے تمام دنیا سے لوگ پیروں پہ، جہازوں میں، پانی کے جہازوں میں، ہر اعتبار سے لوگ جو ہیں وہاں پہ حج کے لیے اور عمرہ کے لیے، زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ تو جو خانہ کعبہ جو ہے اس کے بنانے کی بات ہوئی۔ اب وہاں پہ جو پوائنٹ ہے امپورٹنٹ جو میں رکھنا چاہ رہا ہوں، وہ ہے کہ وہاں پہ آئیڈل ورشپ کیسے سٹارٹ ہوئی۔ ہم لوگ ہمیشہ سیرت کی کتابوں میں یہ تو ضرور پڑھتے ہیں کہ جب ہم سیرت کی کتاب پڑھتے ہیں، سیرت النبی پڑھتے ہیں، تو ہم لوگ یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے وقت میں وہاں پہ 360 بت موجود تھے خانہ کعبہ کے اندر۔ لیکن ہم لوگ جنرلی اس کی ہسٹری پڑھنے سے رہ جاتے ہیں کہ وہاں پہ وہ اس کی ہسٹری کیا ہے، یا اس کو جب ہم ٹریس بیک کرتے ہیں تو وہ کہاں پہ ہم لوگ کو ملتا ہے، کہ کس طریقے سے اس کی شروعات ہوئی۔ تو آج میں اس سے کچھ امپورٹنٹ کچھ پوائنٹس ہیں جو میں رکھوں گا، اور ہو سکتا ہے اس میں سے کافی لوگوں میں آپ لوگوں نے شاید یہ پوائنٹس اور نہیں ہوں غالباً۔ تو یہ جو بات ہے بیسیکلی یہ حضور کی پیدائش سے پہلے ہی کی بات ہے۔ مکہ میں، عرب میں ایک شخص ہوا کرتا تھا عمرو بن لوہی، اور وہ خزاع ایک قبیلہ تھا، اس کا وہ چیف تھا، یعنی کہ وہ ایک لیڈر تھا، ایک چیف آف دا ٹرائب تھا، اور وہ اسی کے ساتھ ساتھ بہت ہی رینونڈ، بہت ہی ریورڈ فگر تھا وہاں کا، بہت ہی رائچس، جنرس، یعنی کہ وہ چیریٹیز کے اعتبار سے یا پھر ریلیجن کے خیال کرنے کے اعتبار سے، جو بھی اس وقت کا ریلیجن ہوا ہوتا ہوگا وہاں کے لوگوں کا، عرب کے لوگوں کا، اس کے لیے بہت زیادہ فکر مند اور بہت ہی زیادہ پسندیدہ شخص تھا لوگوں کا۔ اور ظاہر بات ہے وہ چیز بھی تھا، تو لوگ اس کو پسند کرتے ہوں گے، اس کو دیکھتے ہوں گے ایز اے لیڈر، ایز اے اسٹیٹسمین۔ تو اور لوگ اسی کے ساتھ ساتھ اس کو اوبے بھی کرتے تھے، اس کی اطاعت بھی کرتے تھے، جو اس کے ٹرائبس مین تھے، جو اس کے قبیلے کے لوگ تھے، وہ اس کو اوبے بھی کرتے تھے، اس کی اطاعت بھی کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ عمرو بن لوہی جو ہے وہ لوگوں کو، جب لوگ حج پہ آتے تھے ان کے لیے جانوروں کا ذبح کروانا، ان کے لیے کھانے کا بندوبست، ان کے لیے پانی کا بندوبست، ان کے لیے رکنے کا بندوبست، یہ تمام کام جو ہیں وہ بہت شوق سے کرتا تھا، اور اسی کے لیے وہ بہت فیمس اور بہت وہاں کا معلم شخص بھی تھا، بہت معتبر شخص تھا۔ اسی کے ساتھ وہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے کھانا پکوانے میں، جیسے خاص طور سے گوشت کی جو کثرت ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھتا تھا، اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ اس شخص نے اوور دا پیریڈ وہاں پہ ایک لقب حاصل کیا جس کو الرب کہتے تھے، یعنی کہ وہ لوگ اس کو الرب کے لقب سے پکارنے لگے، کیونکہ وہ اتنا زیادہ پسندیدہ شخص ہو گیا کہ لوگوں نے اس کو جو لقب دیا وہ الرب دیا، یعنی کہ از دا ماسٹر، ہی از دا ہیڈ۔ ٹھیک، جس طرح سے میں نے رب کی جو ڈیفینیشنز تھیں اس میں کافی ساری جو ڈیفینیشنز ہیں وہ جو فٹ ہو رہی تھی، جو عربی میں رب کی جو ڈیفینیشن ہے، وہ کیئرز فار دا پیپل، یا ہو فیڈز دیم، یا اس کے جو افیئر تھے لوگوں کے ان کو دیکھتا تھا۔ تو یہ شخص ایک بار شام جاتا ہے، ملک شام، اور اس وقت ملک شام اور عرب کا اس طریقے کا کچھ معاملہ تھا جیسے آج آپ یہ سمجھیے کہ مسلم ممالک اور امریکہ یا پھر جو ویسٹرن کنٹریز ہیں اس کا ہے، کہ وہ لوگ نا اس کو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہاں ان کو امیٹیٹ کرنا ہے، ان کو فالو کرنا ہے، یہ جو ہیں لیڈرز ہیں، یہ جو ہیں یہ فلیگ بیررز ہیں آج کے سسٹم کے، آج کے معاشرے کے، آج کے نظام کے۔ تو اسی طریقے کا اس وقت بھی معاملہ تھا۔ جو عرب ہوا کرتے تھے وہ جنرلی جو ملک شام تھا، جو آپ کا جو امپائر ہوا کرتا تھا، اس کی طرف اس کو دیکھے کرتے تھے کہ ہم اس کو امیٹیٹ کریں، یا اس کو زیادہ وہ ڈومیننٹ مانتے تھے۔ تو ایک شخص جب شام جاتا ہے تو وہاں جا کے دیکھتا ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ہبل، ایک بت ہے، اس کی عبادت کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کا یہ تصور تھا کہ یہ ہبل ہی ہے جو ہمیں اللہ تک پہنچائے گا، تو ہمیں جو بھی مانگنا ہے وہ ہم ہبل کے تھرو اللہ سے مانگیں گے، خدا سے مانگیں گے جو بھی۔
ان کا تصور رہا ہوگا ملک شام میں. تو یہ اس کو بڑی پسند آتی ہے چیز، اور یہ بہت متاثر ہوتا ہے. پھر یہ جب واپس آتا ہے مکہ تو یہ وہاں سے ایک آئیڈل، ایک بت لے کر آتا ہے ہبل، اور لا کے خانہ کعبہ میں رکھ دیتا ہے. امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ وہاں پہ جو لوگ تھے ان کو یہ بات کھٹکی ضرور، ان کو مکہ میں، عرب میں، مکہ میں لوگوں کو یہ بات ناپسندہ بھی رہی اور کھٹکی بھی کہ کس طریقے سے پہلی بار خانہ کعبہ کے اندر لا کے بت رکھ دیا گیا. ہاں، اور اس نے بولا کہ اس کی عبادت کرو اب ہبل کی. لیکن کیونکہ اس کا جو مرتبہ تھا، اس کا جو اس کا سٹیٹس تھا عمرو بن لوہی کا، اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے کوئی بھی کچھ بول نہ سکا، کوئی بھی کچھ کہہ نہیں سکا. اور اس کے بعد اس طریقے کا اس کا سٹیٹس تھا عمرو بن لوہی کا کہ اللات، جو بت ہم لوگ جانتے ہیں کہ جو بہت فیمس بتوں کے نام ہیں، لات، منات، عزا، ہبل، 4 جو نام ہیں یہ. تو اس میں اللات جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ ہی کیا گیا بعد میں عمرو بن لوہی کے اوپر، یعنی کہ لات بولتے ہیں جو کہ کچھ بیک کرے، یعنی کہ جو آٹے میں سے کچھ اگر وہ کچھ بیک کر کے بنائے اس کو لات کہتے ہیں. تو کیونکہ عمرو بن لوہی اس کام کو کرواتا تھا حاجیوں کے لیے، تو لات جو بت انہوں نے بعد میں بنایا عربیوں نے، اس کو ڈیڈیکیٹ کیا عمرو بن لوہی کے نام کے اوپر یا اس کی پرسنالٹی کے اوپر. تو یہ بیسیکلی ایک ہسٹری ہے کہ کس طریقے سے. اور یہاں سے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ بھی ہم لوگوں کو نکل کے آتا ہے ہمارے سمجھنے کے لیے کہ جو ایک وہ شخص تھا عمرو بن لوہی، یا انشاءاللہ میں اس حدیث سے رکھنے کے بعد اس بات کو کور کروں گا. ایک اور حدیث ہمارے سامنے ہے جو صحیح البخاری کی ہے. اس میں کیا تھا، یہ بھی عمرو بن لوہی سے ہی ریلیٹڈ ہے. تو پہلے اس حدیث کو رکھ لیتے ہیں کہ البحیرہ ایک جانور تھا جس کا جو عرب میں جو اس وقت لوگ تھے وہ اس کا دودھ جو ہے وہ استعمال میں نہیں لاتے تھے، اور ان کا یہ ماننا تھا کہ اس جانور کا جو دودھ ہے، اس البحیرہ جانور کا جو دودھ ہے، وہ صرف وہ اپنے بتوں کو اور جو ان کے جو فالس جو ڈیٹیز جو خدا تھے ان کے اوپر چڑھانے کے لیے ہے یہ دودھ. تو ہم اس کا استعمال نہیں کر سکتے، اور کسی کو بھی اختیار نہیں تھا کہ وہ اس جانور کا دودھ اپنے اختیار میں لے کر آئے. اسی طریقے سے الصائبہ ایک اور جانور تھا جس کو انہوں نے فری چھوڑ رکھا تھا، اور وہ یہ تھا کہ یہ خدا کے نام میں ہم نے فری چھوڑ رکھا ہے، تو اس کے اوپر کوئی سامان نہیں لا دے گا، اس کو کوئی سامان رکھ کے کیری نہیں کرے گا. تو حضرت ابو ہریرہ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک حدیث نقل کری جس میں حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا عمرو بن لوہی کو، الخزیع، عمرو بن لوہی کو میں نے دیکھا کہ وہ ڈریگ کر رہا ہے، یعنی کہ وہ کھینچ رہا ہے اپنے آنتوں کو، انٹسٹائنز کو، اور وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، لے کے جہنم میں جا رہا ہے. ٹھیک، اس کی علت بھی بیان کر رہے ہیں حضور کہہ رہے ہیں for he was the first man who started the custom of releasing animals for the sake of false gods. یعنی یہ وہ پہلا شخص تھا، مطلب وہ جہنم میں اپنی آنتوں کو لے کے، یعنی کہ اپنے آپ کو آنتوں کے ساتھ لے کے جا رہا ہے جہنم میں. اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے ایک کسٹم، ایک ایسا ٹریڈیشن سٹارٹ کیا جو کہ حرام تھا، جو کہ نقلی فالس جو ڈیٹیز تھے، فالس خدا تھے، ان کے لیے اس جانور کو جو چھوڑ دیتے تھے. وہ جو پورا کا پورا جو رواج تھا وہ عمرو بن لوہی نے ہی شروع کیا. اس کی وجہ تھی کہ وہ حرام پہ لوگوں کو لے کر آیا عمرو بن لوہی. although وہ اتنے اچھے کام کر رہا ہے، وہ حاجیوں کو کھانا کھلا رہا ہے، جو لوگ آ رہے ہیں ان کی دیکھ ریکھ کر رہا ہے، سیکریفائز کر رہا ہے جانوروں کا، لیکن اس کے باوجود وہ جو اس نے حرام اسٹیبلش کیا، حرام کی فاؤنڈیشنز ڈالے کتنی چیزوں کے، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اپنی انٹسٹائنز کو لے کے وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے. اور یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ لیسن ہے. میں یہاں تھوڑی دیر رک کے اس کے اوپر ڈسکس کرنا چاہوں گا تھوڑی سی بات، کہ ہم آج بھی اپنے معاشرے میں دیکھیں گے، اور خاص طور سے اگر ہم عالمی سطح پہ دیکھیں جو مسلمان حکمران ہیں، اور ایک یہ بہت کامن ہم لوگوں کو ڈسکشن دیکھنے کو ملتا ہے، کہ سننے کو ملتا ہے یہ ڈسکشن، کہ خاص طور سے جو عرب ممالک کے جو حکمران ہیں کہ وہ اتنی چیریٹیز کر دیں، اتنی مسجدیں بنوا دی ہیں نا، اتنے جو غریب ملک ہیں اس میں پیسے بھیجے، ڈونیشنز بھیج رہے ہیں، چیریٹیز بھیج رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ وہ لوگ کر کیا رہے ہیں. یعنی وہ لوگ کتنے حرام کام ہیں جن کو نافذ کر رہے ہیں، جن کو اسٹیبلش کر رہے ہیں، وہ حرام کام کو انفورس کر رہے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اور
اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ عمرو بن لہئی جہنم کی طرف جا رہا ہے کیونکہ وہ حرام کاموں کو فاؤنڈ کر رہا ہے، ان کو سٹارٹ کر رہا ہے. تو ہمیں یہ چیز سمجھنی ضروری ہوگی. اور عمرو بن لوہی کا بھی کیا اسٹیٹس تھا؟ بالکل سیم ایک انالوجی بن رہی ہے کہ لوگ جو ہیں ان کو وہ بات سمجھ میں تو نہیں آئی وہ بت رکھنے کی، لیکن اس کے اسٹیٹس کی وجہ سے، اس کے مرتبے کی وجہ سے، ہے نا، لوگ جو ہیں وہ کچھ کہہ نہیں پائے، جس کی وجہ سے وہ ایک حرام جو سسٹم تھا، جو ایک بت پرستی کا، وہ خانہ کعبہ میں شروع ہوا. اور وہ اس طریقے سے رہا کہ حضور کے آنے تک وہ 360 بت جو تھے اس کے نمبرز ہو گئے. تو ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اگر ہم آج کی سوسائٹی میں، چاہے وہ ہم ہمارے اطراف میں ہوں، چاہے وہ ہمارے معاشرے میں ہوں، یا ہم عالمی سطح پہ اگر دیکھ رہے ہیں جہاں پہ کوئی بھی ہمیں ایسا لگ رہی ہے بات کہ وہ بہت ہی جنرس ہے، بہت ہی چیریٹیز دے رہا ہے، بہت ہی اچھی کوئی فگر ہے، کوئی بھی ہمارا ایسا وہ ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں ایز اے معلم، ایسا معتبر انسان، لیکن اگر وہ کسی حرام چیزوں کے اوپر فاؤنڈ کر رہا ہے چیزیں، وہ اسٹیبلش کر رہا ہے چیزیں، وہ امپلیمنٹ کر رہا ہے چیزیں، وہ لوگوں کو اس کی ترغیب کر رہا ہے حرام چیزوں کی، تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو روکیں، اس کو ایڈریس کریں، اور اگر ضروری پڑے تو ہم اس کو اکاؤنٹ بھی کریں. تو یہ ایک پس منظر تھا جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. اور یہ بھی ایک چیز یہاں پہ ڈسکس کرنی ضروری ہے کہ عمرو بن لوہی کا جو ہم نے ڈسکشن کیا ہے کہ جب ہماری جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، جو رب کی جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ رب، انہوں نے عمرو بن لوہی کو عربیوں نے یا مکہ والوں نے رب کا لقب دیا. یعنی کہ انہوں نے رب کس کو کہیں گے، رب کون ہو سکتا ہے نا، وہی نہیں سمجھا. تو انہوں نے انسان کو رب کا لقب دیا الٹیمیٹلی. اور ہوا کیا کہ اس نے حرام حلال کے جو اختیار وہ کرنے شروع کر دیے فیصلے عمرو بن لوہی نے، جس کی وجہ سے ساری کی ساری پرابلم ہوئی. تو یہ ایک تھا، ایک غلطی تھی جو وہاں کے لوگوں سے ہوئی کہ انہوں نے مس انڈرسٹینڈنگ جو ہوئی میننگ میں رب کے، وہ جو اس کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ تھا، وہاں پہ جو انہوں نے غلطی کری، جس کی وجہ سے پورا کا پورا حالات یہ ہوا کہ وہ حرام حلال میں بھی اوور دا پیریڈ آف ٹائم وہ فرق نہیں کر پائے اور اس میں وہ بول نہیں پائے. تو دس از اے لیسن فار اس. میں جو چاہ رہا تھا اس بات کو ڈسکس کرنا بیفور کہ ہم آگے اس موضوع میں آگے ڈسکس کریں. اب نیکسٹ جو بات آتی ہے وہ ہے کہ قریش کے جو لوگ تھے حضور کے وقت میں، تو پہلے ہی دن سے کیا وجہ رہی ہوگی یا کیا وجہ ہوگی جس کی وجہ سے قریش کے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی دن سے ان کی مخالفت کری، ان کو اپوز کیا. ہم لوگ جانتے ہیں پہلی آیت جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی وہ تھی اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی کہ پڑھو اللہ کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. ریڈ ان دا نیم آف یور لارڈ ہو ہیز کریٹڈ یو اینڈ آل دیٹ ایگزسٹ، یعنی کہ جو بھی ایگزسٹ کرتا ہے سب کچھ اسی نے پیدا کیا، یعنی کہ اس رب نے جس نے پیدا کیا اس کے نام سے پڑھو. تو کہنے کو تو ہم لوگ یہ آیت اکثر استعمال کرتے ہیں اقرا، یعنی کہ پڑھو، سمجھو، اسٹڈی، تعلیم حاصل کرو، اس آیت کو سمجھانے کے لیے بعض اوقات ہم لوگ کچھ جسٹیفائی کرنے کے لیے اس آیت کو یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ آیت ریفر کر رہی ہے لرننگ کے لیے، پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے. بٹ یہ سوچئے کہ اگر اس کا صرف یہی شان نزول ہوتا، اس کا صرف پس منظر جو ہے اس آیت کا یہی ہوتا، تو قریش کے لوگ تو بہت خوش ہوتے کہ بھائی خدا نے ہمارے یہاں کے ایک شخص ہیں محمد، ان کے اوپر یہ آیت نازل کریے اقرا، پڑھو، تو یہ تو تعلیم کے لیے ہے، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. ہم لوگ تو دنیا سے کافی پیچھے ہیں، تو ہمارے لیے تو بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے علاقے میں جو ہے وہ اس طریقے کی انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں کہ پڑھو، تعلیم حاصل کرو. لیکن ہوا کیا؟ اس سے بالکل الٹا، یعنی کہ اللہ کے رسول کو پہلے ہی دن سے ان کی مخالفت کرنی شروع کر دی. جو وہاں کے سرداران تھے، جو وہاں کے جو ٹرائبل ہیڈز تھے، جو لیڈرز تھے، جیسے ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ، اور جتنے بھی جو ان کے دیگر جو ٹرائبل ہیڈز تھے، وہ اس لیے سوال یہ ہوتا ہے کہ کیوں، ہے نا، کہ یعنی کہ کیوں ان لوگوں نے اللہ کے رسول کو اپوز کیا پہلے ہی دن سے، ہے نا. کیونکہ یہ جو آیت ہے سورہ اقرا کی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں جو بات آئی ہے نا، جو آخر کی آیت میں کہ ربک الذی خلق، یعنی کہ اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے.
تو وہ رب کا جو تصور تھا، جو ابو جہل، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، ابو لہب، ان لوگوں نے جو رب کا تصور ایک مکہ کی سوسائٹی میں اس وقت بنایا ہوا تھا کہ یعنی حرام حلال جو ہوگا وہ ہم ہی طے کریں گے، ہم بتائیں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کس بت کو کب دھونا ہے، کب اس کو نہلانا ہے، کب اس کو ہٹا کے باہر رکھنا ہے، کب اس کو خانہ کعبہ کے اندر رکھنا ہے، کس طریقے سے حج کا جو ہے وہ پورا نظم بنے گا، نظام بنے گا، کس طریقے سے کون سی چیز ہوگی، کیسے فیصلہ ہوگا اس کا، کس کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، کس کے ساتھ کب جنگ نہیں کرنی ہے۔ تو سارے جو فیصلے تھے وہ یہ جو ہیڈز ہوا کرتے تھے اس وقت، ٹرائبس کے جو لیڈرز ہوا کرتے تھے، یہ لوگ اس کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ تو یہ لوگ وہاں کے اس وقت کے اس سوسائٹی کے ایک طریقے سے رب بنے ہوئے تھے، یہ لوگ اس کے بادشاہ بنے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ اور جب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ربک الذی خلق، یعنی کہ اس کے نام سے یا پھر اس کی عبادت کرو، اس کے نام سے پڑھو جس رب نے تمہیں پیدا کیا، تو یہ تو ان کو ڈائریکٹ ایز اے چیلنج آ رہا ہے نا۔ جو اس وقت کے جو لیڈرز تھے، جو اس کے بادشاہ تھے، ان کے لیے تو یہ ایک دم چیلنجنگ بات ہو گئی کہ ایک جگہ تو بات یہ ہو رہی ہے، وہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم رب ہیں، یعنی کہ ہم بادشاہ ہیں، ہم بات بتائیں گے، ہم حرام حلال کی بات کریں گے، لیکن اللہ نے بولا اب اس سے بالکل اس کے برعکس بات آ گئی کہ اب عبادت جو ہوگی یا پڑھو وہ ہوگا ربک الذی خلق، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ سب سمجھتے ہیں کہ ظاہر بات ہے ان لوگوں نے تو پیدا نہیں کیا، انسان کو پیدا کس نے کیا؟ اس کے کریٹر نے۔ تو اب جو بات ہے وہ کچھ اور ہو رہی ہے، ہونے والی ہے، آنے والے وقت میں مکہ میں جو بات ہوگی وہ کچھ اور ہوگی۔ تو ان کو ایک ایسا تھریٹ دکھا کہ جو محمد کی دعوت آنے والی ہے وہ کچھ تھریٹ کے طور پہ ہے، جس کی وجہ یہ رہی کہ انہوں نے اتنا زیادہ جو ہے وہ مخالفت کری، کیونکہ رب کا جو تصور تھا وہی چینج ہونے والا تھا۔ جو عبادت کا تصور تھا یا حرام اور حلال کا جو تصور تھا، جو یہ بادشاہ اپنے حساب سے کرتے تھے، اس کا تصور چینج ہونے والا تھا۔ اور اس میں ایک اور سٹوری، ایک واقعہ ہے، ہم لوگ نے اگین آئی ول سے کہ ہم لوگوں نے آئی تھنک آلموسٹ ہم سب نے واقعہ سنا ہوگا ورقہ بن نفیل کا، کہ جب یہ جو شروعاتی آیتیں اللہ کے رسول کے اوپر نازل ہوتی ہیں، شروعاتی 5 یا 7 جو آیتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے بعد وہ حضرت خدیجہ کے پاس آتے ہیں اور بتاتے ہیں پورا واقعہ۔ تو حضرت خدیجہ جو ہیں وہ ان کو ورقہ بن نفیل کے پاس لے کے جاتی ہیں، جو ان کے کزن تھے۔ پھر وہ پورا جو اس کا ایک ایونٹ ہے، وہ جو ہم نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے، سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیا دیکھا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک وہاں پہ فرشتے کو دیکھا، اور انہوں نے ایسے ایسے آ کے مجھ سے فرشتے نے کہا۔ تو ورقہ بن نفیل کہتے ہیں کہ کاش کہ میں اس دن تک زندہ رہوں اور میں جوان رہوں جب آپ کی جو یہاں پہ آپ کی جو قوم ہے، یعنی کہ آپ کی جو ٹرائبز ہیں، آپ کے جو لوگ ہیں، آپ کے اپنے جو لوگ ہیں، وہ آپ کو یہاں سے باہر نکال دیں گے، آپ کو اپنے شہر سے باہر نکال دیں گے، اور آپ کو وہ مطلب یہاں سے باہر وہ کر دیں گے، آپ کو اس شہر سے نکل کے جانا پڑے گا۔ تو کاش کہ میں اس وقت تک ینگ رہوں اور میں زندہ رہوں تاکہ میں آپ کو سپورٹ کر سکوں۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں کہ ول دے ڈرائیو می آؤٹ، کیا وہ مجھے میرے شہر سے نکال دیں گے جہاں میں پیدا ہوا ہوں، پلا بڑا ہوں؟ کیا وہ مجھے اس شہر سے نکال دیں گے؟ ظاہر بات ہے کہ یہ بہت بڑا ایک سوال تھا حضور کے لیے۔ اور آپ حضور کی کیفیت سمجھیے کہ حضور، ہم لوگ نے یہ بات پڑھی ہیں کتابوں میں کہ حضور اس وقت آتے ہیں اور حضور گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ حد تک پریشان ہوتے ہیں، تو آ کے خدیجہ سے کہتے ہیں، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، کہ زملونی، کہ مجھے کپڑے میں ڈھک دو۔ اس طریقے سے حضور جو ہیں وہ غار ہرا سے لوٹتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جاتے ہیں، ان کو کمفورٹ کرنے کے لیے لے کے جاتی ہیں۔ تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو تو آپ کے شہر سے بھی نکال دیں گے لوگ۔ تو آپ یہ سوچئے کہ ظاہر بات ہے کہ کسی بھی شخص کے سب سے اگلا جو جواب کو یہ ہوا کہ میں نے تو بھی کوئی بات ہی نہیں کری، کچھ بھی نہیں کہا، کچھ کرا بھی نہیں، تو مجھے کیوں شہر سے نکالیں گے، ہے نا؟ تو ورقہ بن نفیل کیا کہتے ہیں کہ آپ سے پہلے جو بھی اس دعوت کو لے کر آیا، اس میسج کو لے کر آیا، اس کے ساتھ یہی ہوا۔ اور الٹیمیٹلی اس کے بعد ورقہ جو ہیں وہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو وہ آخر کا جو وقت تھا مکن فیز کا یا مکہ کے دور کا، وہ نہیں دیکھ پاتے، اور ہم جانتے ہیں کہ حضور کو الٹیمیٹلی مکہ چھوڑ کے جو ہے وہ وہاں سے مدینے کی طرف رخ کرنا پڑا۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اگین جو پچھلا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ مکہ سے ان کو نکالا کیوں، ہے نا؟ جو مکہ سے جو قریش تھے انہوں نے اللہ کے رسول کو نکالا کیوں، یا پھر یہ جو سوال اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ول دے ڈرائیو می آؤٹ، کیا وہ مجھے میرے شہر سے باہر نکالیں گے؟ تو وہ اسی لیے کیونکہ آنے والے وقت میں جو چیلنج اللہ کے رسول دینے والے تھے مکہ کی سوسائٹی کو، مکہ کے سرداران کو،
وہ ایک ڈائریکٹ چیلنج تھا. وہ ان کے جو فالس کنسپٹ تھے، جو وہ رب بنے ہوئے تھے، جو وہ مکہ کے جو وہ رب بن کے بیٹھے ہوئے تھے، اور جو وہ حرام حلال کے فیصلے خود کر رہے تھے، وہ اس کے لیے ڈائریکٹ چیلنج تھا. اس کو ڈائریکٹ جواب دے رہا تھا اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ اب تمہاری جو سرداران جو تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو بنے ہوئے، جو تمہاری بادشاہت اور چودراہٹ ہے، وہ اب نہیں چلے گی. اب جو ہے وہ اللہ کا نظام اور اللہ کا جو احکام ہے اور اللہ کے اوپر جو عقیدہ ہے، اس کی آنے والے وقت میں اس کی بات ہونے والی ہوگی. تو یہ جو ایک فالس کنسپٹ تھا جو انہوں نے بنایا ہوا تھا، اور آج بھی ہم اگر دیکھیں گے تو ہمیں اس طریقے کے لوگ اپنے اپنے آس پاس میں، یا پھر کہیں نہ کہیں ہمیں ایسے لوگ عالمی سطح پر گلوبل لیول پہ اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں ایسے لوگ ضرور مل جائیں گے جن لوگوں نے اپنی چودراہٹ اور اپنی بادشاہت بنا کے چیزوں کو کیسے کرنا ہے، کیا حرام ہے کیا حلال ہے، وہ اس چیز کو لے کے اور وہ اس کو وہ بیسیکلی اس کی ترغیب دیتے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو سارے ہی جتنے پروفٹس رہے ہیں، سبھی کی ظاہر بات ہے کہ سب کی جو دعوت تھی وہ ایک ہی دعوت تھی، ایک دین واحد دین اسلام کی دعوت تھی. چاہے نوح علیہ السلام ہو، قوم عاد، قوم سمود کی بات ہو، ابراہیم علیہ السلام، نمرود کا جو واقعہ ہے، لوط علیہ السلام، شعیب، موسیٰ، جتنے بھی علیہ السلام، جتنے بھی رسول اور پیغمبر اور جتنے بھی انبیاء رہے ہیں، سب کی ایک ہی دعوت تھی کہ جو رب کا جو تصور تھا، اور جو الہ اور جو رب کا ایک تصور تھا، اس کی طرف وہ بلاتے تھے. یعنی کہ جو خواہشات ہیں، جو آپ کی جو آپ کی جو ہوا ہے، یعنی کہ جو خواہشات آپ کے جو ڈیزائرز ہیں، اس کو چھوڑ دو اور عبداللہ بن جاؤ، یعنی کہ اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کے عبد بن جاؤ. ایک مسلمان یا پھر اس سے کیا امید کی جاتی ہے کہ وہ عبداللہ ہے، وہ فریڈم حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا دنیا میں، وہ عبداللہ بن کے آیا دنیا میں. یعنی کہ اللہ، یعنی کہ الہ اور رب، اس کا جو اصلی رب ہے اللہ، اس کی ذات کو پہچان کے وہ اپنی ذات کو، اپنی خواہشات کو اس کے آگے تسلیم کر دے، مطلب زیر تسلیم کر دے، یعنی کہ وہ سرنڈر کر دیتا ہے اپنی اپنی جتنی بھی خواہشات ہوتی ہیں اس کی. تو وہ اسی کے بعد اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ اسلام لے آیا ہے. اسلام کی یہی تو ڈیفینیشن ہے کہ سرنڈر، اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو، اپنی پیرویوں کو سرنڈر کر دیا اللہ کی ذات کے اور اللہ کے احکامات کے سامنے. اب سورۃ توبہ میں ایک آیت ہے، اور وہ بھی ہمارے آج کے موضوع سے کافی امپورٹنٹ ہے موضوع کے لیے. تو اس کے لیے ایک حدیث کا بھی میں حدیث کی روشنی میں بیسیکلی اس آیت کو، یا اس آیت کی روشنی میں اس حدیث کو بھی ہم لوگ ڈسکس کریں گے. یہ حدیث ہے عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے پاس جاتا ہوں، پہنچتا ہوں، اور میرے گلے میں اس وقت ایک کراس تھا. وہ اس سے پہلے نصرانی تھے، اور وہ سونے کا کراس تھا، یعنی کہ کراس بنا ہوا تھا جو نصرانی لوگ پہنتے ہیں، وہ سونے کا تھا. تو اللہ کے رسول کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں او عدی ڈسکارڈ دیٹ آئیڈل فرام یور نیک، یعنی کہ اے عدی آپ اس کو اپنی گلے سے نکال کے پھینک دو. تو وہ اس کو فوراً ہٹاتے ہیں اور نکال کے پھینک دیتے ہیں. اور پھر حضور جو ہے اس کے بعد اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں کہ they took their priests and their rabbis as lords instead of Allah. یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو ان کے پادری ہیں، یعنی کہ نصرانیوں کے، کرسچنز کے لیے ان کے کانٹیکسٹ میں بات کری جا رہی ہے کہ انہوں نے اپنے پادری، یعنی کہ ان کے جو ربائز، ان کے جو پوپ، جو پادری اور جو پریسٹ تھے، ان کو انہوں نے خدا مان لیا، اصلی خدا کو چھوڑ کے. جو خدا کا تصور تھا اس کو چھوڑ کے انہوں نے اپنے جو پادری اور جو ربائی سے ان کی عبادت کرنے لگے، ان کو خدا مان لیا. تو عدی بن حاتم کے لیے تو بہت بڑی بات تھی. وہ کہتے ہیں کہ او میسنجر آف اللہ، اے اللہ کے رسول، ہم نے تو کبھی ان کی عبادت نہیں کی. تو حضور فرماتے ہیں کہ کیا جو انہوں نے حرام کردہ چیزیں تھیں اللہ کی، ان کو حلال، اور جو حلال کردہ تھی ان کو حرام نہیں کر دیا تھا، اور تم نے اس کو مانا، تم نے اس کو فالو کیا، کیا ایسا نہیں تھا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں ایسا تو تھا. تو حضور فرماتے ہیں then that is a form of worshiping them. یعنی کہ اگر تم نے ایسا کیا کہ اللہ کے جو احکامات، یعنی کہ جو حلال کردہ چیزیں تھیں اس کو حرام اگر پادریوں نے کر دیا تو تم نے مان لیا، اور جو اللہ نے حرام کر دی تھی اس کو اگر حلال کر دیا اور تم نے اس کو مان لیا، تو اصل میں تم نے اللہ کی عبادت نہیں کی، تم نے ان پادریوں کی، ان ربائز کی، ان کی عبادت کی.
اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت ریلیونٹ ہے ہمارے لیے آج کے لیے بھی، ہمیں سمجھنے کے لیے کہ آج ہم جب ہم جمہوریت کی، ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو کیا یہ ایگزیکٹلی اس کی جو انالوجی ہے وہ اس پہ نہیں بیٹھ رہی ہے کہ جمہوریت میں جس طریقے سے اگر زیادہ لوگوں نے ووٹ دے کے کسی بھی حرام چیز کو حلال کر دیا یا کسی حلال چیز کو حرام کر دیا مثال کے طور پہ، تو اگر ہم اس کو قبول کر لے رہے ہیں، ہم اس کو ایکسیپٹ کر لے رہے ہیں، ہم اس کو مکمل طور پہ اس کو مان لے رہے ہیں، تو کیا یہ بالکل ایگزیکٹلی اس حدیث کے اور سورت کی جو سورۃ توبہ کے آیت ہے کیا اس میں فٹ نہیں بیٹھ رہی ہماری بات؟ تو کیا یہ جو سوال تھا کہ جو اللہ کے رسول نے بولا کہ تم نے تو ان کی عبادت کی، ان پادریوں کی اور ربائز کی، تو کیا یہ ہم تک اور ہمارے اوپر یہ سوال نہیں کھڑا ہو رہا ہے کہ کیا اگر ہم جمہوریت میں جس طریقے سے لوگ، اگر اکثریت کسی ایک چیز کو کہتی ہے کہ یہ حلال ہے یا صحیح ہے یا یہ جو ہے یہ لا جو ہے وہ صحیح ہے، اور وہ جو ہوتا ہے وہ ایک لا بن جاتا ہے، یا پھر کوئی چیز حرام کرنی ہے تو اکثریت اگر ووٹ کر دیتی ہے تو وہ چیز حرام بن جاتی ہے، تو کیا یہ ہم آج کے معاشرے میں نہیں دیکھ رہے ہیں اپنے جمہوریت میں؟ تو یہ بہت بڑا سوال ہمارے اوپر ہے، اور ظاہر بات ہے اس کا جواب یہی ہے کہ اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے وہ اسلام سے بالکل برعکس ہے، بالکل کانٹراڈکٹری ہے۔ اسلام کی جو بیسس ہے اور جمہوریت کی جو بیسس ہے وہ بالکل ڈائگنلی اپوزٹ ہے، بالکل ڈائمیٹرکلی وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ دونوں کبھی ایک جگہ ایک ساتھ نہیں آ سکتی۔ اللہ کے دین میں، دین اسلام میں جو لیجسلیشن کی جو اختیارات ہیں وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، جو فیصلے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہیں، اور جمہوریت میں جو فیصلے ہیں، جو اختیارات ہیں، جو لیجسلیشن ہے وہ میجورٹی کے ہاتھ میں ہے۔ تو میجورٹی جس کو چاہے گی اس کو میجورٹی جو ہے وہ لا بنا دے گی، اس کو حرام اور حلال، اس کو پرمیسیبل اور فارورڈن بنا دے گی۔ اسی کے ساتھ ایک اور بھی امپورٹنٹ چیز ہے، یہ تو ایک بات یہ ہو گئی جو ہم ایز اے لیسن لے سکتے ہیں سورہ توبہ سے، جہاں پہ ربائز اور جو پریسٹ ہیں ان کو خدا بنانے کی بات ہو رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑا سا اور اس میں اگر ڈیٹیل میں جائیں گے تو سورہ مائدہ میں بھی ہمیں اسی طرح کی آیت ملتی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اپنی خواہشات کی اتباع مت کرو۔ کہتے ہیں نا کہ اپنی خواہشات کو خدا مت بنا لو، اپنے ذہنوں کو، اپنے ڈیزائرز کو، اپنے ومز کو، ان کو خدا نہ بنا لو۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں سورہ مائدہ میں؟ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ أَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، کہ فیصلے کرو، فَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، فیصلے کرو جو ہم نے نازل کیا اس سے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور نہ اتباع کرو ان کی ہوا کی، یعنی کہ ان کی خواہشات کی، ان کی پیروی مت کرو، جو ان کے ومس اور ڈیزائرز ہیں ان کی پیروی مت کرو، اما جاءک من الحق، جب کہ تمہارے پاس حق آ گیا، جب کہ تمہارے پاس جو ٹروتھ ہے، جو حق ہے، جو دین اسلام ہے وہ آ گیا ہے، اس کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی مت کرو، ہے نا؟ ڈیموکریسی میں ان کی خواہشات، جو لوگوں کی جو خواہشات ہیں، ان کے ومس ہیں، ان کے ڈیزائرز ہیں، اس کی پیروی مت کرو جب تمہارے پاس حق آ گیا۔ یہ بات ہے نا، جب دین اسلام ہمارے پاس ہے تو ہم کسی کی خواہشات کی پیروی یا انفیکٹ اپنی ہی خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتے۔ عبداللہ، ہم تو اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو ہمارے جو بھی فیصلے ہوں گے وہ ہمارے اللہ ہی کے حساب سے ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ وہ لوگ ہرگز ایمان والے نہیں ہو سکتے حتیٰ یہ کہ وہ آپ کو اے رسول اپنے تمام فیصلوں میں وہ حاکم نہ بنا لیں، یعنی کہ اپنے تمام جو فیصلے ہوں ان کے، چاہے وہ انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں، جس بھی لیول پہ فیصلے ہوں، جب تک وہ آپ کو حاکم نہ بنا لیں، یعنی کہ آپ کی سنت کے حساب سے، یعنی کہ قرآن و سنت کے حساب سے فیصلے نہ کریں، تب تک وہ مکمل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ فَلَا وَرَبِّكَ، اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہا ہے، نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتے وہ لوگ ایمان والے۔ آج کی ریئلٹی میں، آج کی سوسائٹی میں اگر ہم بات کریں تو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم نے جو رب کا تصور ہے، جب ہم نے رب کے تصور کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا، ہم نے اس کا صحیح تصور ہی چھوڑ دیا ہے، اسی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ ہم لوگ حرام حلال میں فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے، ہم اس میں ڈفرینس ہی کریٹ نہیں کر پا رہے ہیں، ہم اس چیز کو بہت کلیئرلی نہیں دیکھ پا رہے ہیں، کہیں نہ کہیں کچھ کنفیوژن ہے، کئی دفعہ وہ کنفیوژن ہمارے ذہنوں میں خود ہی آ جاتا ہے، کئی دفعہ ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا جاتا ہے، کئی دفعہ ہمارے پر انفورس کی جاتی ہیں چیزیں۔
تو جو فحشی ہے، فلم انڈسٹریز ہیں، شوز آ رہے ہیں، فیشن شوز، فیشن ویکس، 10 طرح کی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو بہت آنریبل پروفیشنز بنا دیا گیا ہے، بڑی اچھی چیزیں ہیں یہ، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ فحش کی چیزیں ہیں، یہ بری چیزیں ہیں، یہ حرام ہیں، یہ گناہ کی چیزیں ہیں۔ تو سوسائٹی جو ہے، جو سسٹم جو ہے، وہ پیروی کر رہا ہے، وہ پیروی کر رہا ہے یا تو اپنی خواہشات کی، وہ پیروی کر رہا ہے کئی چیزوں میں اپنے ائمہ اکرام کی، اپنے ان لوگوں کی جن کو وہ دیکھ رہے ہیں اور ان کو وہ آنکھ بند کر کے فالو کر رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی وہ حرام تک لے پہنچے ان کو۔ تو اسی طرح ابایا یعنی کہ پردے کا جو نظام ہے، معاشرہ جو ہے، سوسائٹی کیا ہے، وہ ہمیں کہہ رہی ہے کہ ہر کوئی فری پیدا ہوا ہے، اٹس مائی ول، فریڈم آف چوائس، فریڈم ٹو دس، فریڈم ٹو دیٹ۔ ابایا، پردہ، اٹ از اپ ٹو می، اپ ٹو ہر۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، پردہ جو ہے وہ ضروری ہے عورت کے اوپر۔ اسی طریقے سے یوتھ جو ہیں آج ہمارے، دیکھیں کس طریقے سے ایتھیزم سے زیادہ وہ اتنے زیادہ، یا پھر جو کمیونزم ہے اس سے زیادہ متاثر ہونے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ انہوں نے جو اس کا جو رب کا صحیح تصور جو ہے، جب تک ہم اس کو پہچانیں گے نہیں، جب تک ہم خدا کا صحیح تصور ہمارے ذہنوں میں نہیں ہوگا، تب تک ہم یہی ہوا کہ ہم کسی بھی کوئی بھی کوئی بھی ایسی آئیڈیالوجی جو اسلام کے برعکس آ کے ہم سے بات کرے گی تو ہم اس سے متاثر ہو جائیں گے، چاہے وہ کیپٹلزم ہو، وہ آ کے اپنی چک و چوند ہمیں دکھائے گی، وہ آ کے اپنی ایڈوانسمنٹس ہمیں دکھائے گی تو ہم اس سے متاثر ہو جائیں گے۔ کمیونزم، سوشلزم آ کے ہمیں اپنا سسٹم دکھائے گا کہ کتنا جسٹ سسٹم ہے، کتنا زیادہ نظام ہمارا دیکھو غریبوں کے لیے ہے، اور یہ وہ 10 طرح کی چیزیں بتائے گا، تو ہمارے جو یوتھ ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، وہ اس سے متاثر ہو جائیں گے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے ذہنوں میں باتیں کلیئر ہونی چاہیے، کرسٹل کلیئر ہونی چاہیے کہ خدا کا صحیح تصور کیا ہے، خدا کہتے کس کو ہیں، رب اور الہ کہتے کس کو ہیں، اور جب رب اور الہ سمجھ لیا تو پھر اس کے کیا احکامات ہیں، اس کو کس طریقے سے ہمیں اپنے اوپر فالو کرنا ہے اس کے احکامات کو۔ اسی طرح جو حدود ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے حدود ہمارے باندھ دی ہیں، ہر طرح کے اس نے جو ہیں عقوبات میں، جو عقوبات پورا جو اس کا جو سسٹم ہے اس میں بتا دی گئی ہیں باتیں کہ کس کی کیا پنشمنٹس ہیں، کس کی کیا جو ہیں اس کے اجر ہیں، اجر یعنی اس کا کیا بدلہ ہوگا اگر کسی نے کوئی گناہ کیا تو۔ اسی طریقے سے ڈسٹریبیوشن آف پراپرٹی کو اسلام نے کلیئرلی بتا دیا کہ کیا پبلک پراپرٹی ہے، کیا پرائیویٹ پراپرٹی، کیا اسٹیٹ پراپرٹی ہے۔ اب جو سارے جو ڈسٹریبیوشن ہوگا، جو ڈسپوزل ہوگا، اونرشپ ہوگی، وہ اسی کے بیسس پہ ہوگی، اس میں میں اور آپ کچھ نہیں، اس میں میجورٹی 60%، 25%، 60%، 90% میجورٹی کچھ نہیں کرے گی، اللہ نے جیسا احکامات بتا دیے ویسے ہی ہے نا۔ اسی طریقے سے بجٹ، اکنامک پالیسی، بے شمار ایگزامپلس ہم لوگ لے سکتے ہیں اس چیز کے اوپر، جو کہ ہم لوگ الٹیمیٹلی غلط چیز کے اوپر غلط روش ہم لوگ اختیار کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم نے جو کنسیپٹس ہے، جو بیسک، جو رب کا جو صحیح تصور ہے، ہم لوگ اس کو کہیں بھول جاتے ہیں، ہم لوگ اپنے ذہنوں سے بھلا دیتے ہیں۔ اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی رہتی ہے کہ ہم جس نظام میں ہیں، جس معاشرے میں ہیں، جو کہ سیکولرسٹ ایک سسٹم ہے، جس میں دین کو دنیا سے پوری طریقے سے الگ کر دیا جاتا ہے، ہمیں جانے انجانے میں یہی بات پڑھائی جاتی ہے چھوٹی عمر سے لے کے بڑے ہونے تک، کہ دین اور دنیا جو ہے وہ بالکل دونوں چیزیں الگ ہیں، تو آپ یا تو دین ہی پہ چل سکتے ہیں، تو آپ دین پہ چلے، تو آپ اپنی آخرت بنانی ہے تو دین پہ چلو، اور اگر آپ کو دنیا بنانی ہے تو پھر آپ دین پہ نہیں چل سکتے، پھر آپ اپنا دنیا کی طرف متوجہ ہوں۔ جو سیکولرزم کا جو کور کنسپٹ ہے وہ ہمارے گھروں میں، ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے، جس کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہوگا، اور ہمیں اسلام کا ایک پورا ایک جو کمپلیٹ اور کمپریہنسو جو پکچر ہے وہ اپنے ذہنوں میں لے کے آنی ہوگی، خدا کا سرانا ہو۔ تو آج کی بات کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں اس کے اوپر، کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ اسلام کو سمجھنا ہے، اسی طریقے سے ہم لوگ اسلام کو سمجھیں، اور جیسے اللہ کا جو اللہ کا جس طریقے سے اللہ کا نام ہے، جو اللہ کا صفاتی نام ہے الحکم، یعنی کہ جو حلال اور حرام کرنے کا جو اختیار ہے وہ صرف اللہ کو، ان الحکم الا للہ، سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الحکم الا للہ، Allah's command alone prevails، صرف اللہ ہی کے لیے ہے جو حاکمیت ہے، الحکم، the جج، فیصلے کرنے کا حق جو ہے وہ صرف اللہ کو ہے، حلال حرام کا حق صرف اور صرف اللہ کو ہے۔
ہیومنس کو نہیں ہے، میجورٹی کو نہیں ہے۔ تو جو اصل رب ہے، جو اصل الہ ہے، جس کو ہمارے ذہنوں نے ہم نے بھول گئے ہم، یا ہمیں بھلا دیا گیا ہے، وہ اس کا صحیح تصور ہمارے ذہنوں میں آنا ضروری ہے، اس کو صحیح طریقے سے سمجھنا ہمیں بہت ضروری ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ وہ لوگ جو فیصلے نہیں کرتے، یحکم بما انزل اللہ، جو ہم نے نازل کیا، جو اللہ نے نازل کیا، وہی ہیں جو ظالم ہیں، رانگ ڈورس ہیں، گناہ گار ہیں، ظلم کر رہے ہیں وہ لوگ۔ تو اپنی بات کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہیں یہ باتیں کہ ہم جو خدا کا صحیح تصور ہے، ہم اس کے صحیح تصور کو پہچانیں۔ ہم سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کریں کہ ریئل رب، ریئل الہ، اصل الہ اور اصل رب کون ہے، کون ہو سکتا ہے اور کون نہیں ہو سکتا ہے۔ لا الہ الا، کون نہیں ہو سکتا الہ اور کون ہو سکتا الہ، الا اللہ۔ اس کے بعد ہم فالس رب کو بھی پہچانیں، سوسائٹی میں دیکھیں کہ کون ہے جو آج کے رب بنے بیٹھے ہیں، کون ہیں ایسے جو چیریٹیز کر رہے ہیں، جو غریب ملکوں میں پیسے بھیج رہے ہیں، بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، حرمین شرفین کی باتیں کر رہے ہیں، حج اور عمرے کی باتیں کر رہے ہیں، ان کے کھانے پینے کے، ان کے رہنے کے انتظامات کر رہے ہیں، لیکن امت کو حرام کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ کیا یہ عمرو بن لوہے والے کام نہیں کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ اپنی آتے، مطلب کتنا اس میں مطلب کراہیت آ رہی ہے اس حدیث کی، جو جس طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا جو انجام ہوا وہ دیکھیے کیسا ہے، کہ وہ اپنی آنتوں کے ساتھ اس کو گھسیٹ کے جہنم کی آگ میں لے کے جا رہا ہے۔ یہ اس کا طرز عمل تھا، جو طرز عمل کی وجہ سے جو اس کو جزا اس کو ملے گی، اس کی سزا ملے گی۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ کون آج کے فالس رب ہیں جو بنے بیٹھے ہیں، جو ہمارے پر مسلط ہیں، جو زبردستی قابض ہوئے ہوئے ہیں، اور ان کو پہچانیں اور ان کو ہم اکاؤنٹ کریں، جو کہ اس وقت کے مکہ کے لوگوں نے نہیں کیا، جس کی وجہ سے 360 بت خانہ کعبہ کے اندر آ گئے، اور سینکڑوں ہزاروں سال تک اس کی جو ہے بتوں کی عبادت خانہ کعبہ میں ہوتی رہی۔ تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے اس چیزوں کو سمجھنا، اس کو پہچاننا، اور جو عبادت اور جو اطاعت کا جو صحیح تصور ہے، وہ ہم ایک بار جب صحیح رب کی ہم لوگ اس کو سمجھ لیں گے، اس کو پہچان لیں گے کہ کون صحیح رب ہے، کون اصل رب ہے، تو ہم اس کے بعد اس کی عبادت اور اس کی اطاعت کریں گے ایک کمپلیٹ اور ایک کمپریہنسو وے میں، جس میں ہم اس کی عبادات بھی ہوں گے، اس میں اس کی پوری اطاعت ہوگی، اس ایک مکمل طور پہ ہم اس کو سمجھیں گے کہ جو احکامات لانے کا جو تصور ہے، جو لیجسلیٹ کرنے کا جو تصور ہے، وہ صرف اور صرف اسی ہی الحکم کو ہو سکتا ہے، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی کے اوپر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بات ختم کرتے کرتے میں ایک بار اور ریمائنڈ کر دوں کہ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں اس کو پلیز لکھ دیں، اس کا جواب انشاءاللہ کمنٹ سیکشن میں ہی لکھ کے جواب دے دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔